أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ. دو آیتیں تلاوت کی ہیں، ایک سورہ بقرہ کی 183 اور دوسری سورہ آل عمران کی 164. ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروؤں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی. آل عمران کی آیت کا ترجمہ ہے: در حقیقت اہل ایمان پر اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. ان دونوں آیات کو بنیاد بنا کے ہماری گفتگو کا موضوع ہے رمضان، تزکیہ نفس سے تزکیہ امت. رمضان کو تو ہم جانتے ہی ہیں، اسلامک کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے، اور رمضان کے روزے جو ہیں ہمارے دین کے ارکان میں شامل ہیں، ارکان اسلام میں فرض ہیں. اصل موضوع تزکیہ نفس ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ اصطلاحات ہیں، ٹرمز، جیسے تزکیہ نفس ہے، تقوی ہے، احسان ہے، اخلاق حسنہ ہے. تو یہ ہم معنی اصطلاحات ہیں، لیکن ان سب میں جو چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری ہمیں ایک صفت کی طرف لے جاتی ہیں انسان کو. وہ ہے معیت الہی کا تصور، یعنی انسان کے دل میں یہ یقین ہو جانا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، تو میں بغیر کسی نگہبانی کے نہیں ہوں. تو ہم مختصر ان کی تشریح بھی کر دیتے ہیں ان اصطلاحات کی. مثلا تزکیہ نفس جو ہے، اس کی ڈیفینیشن علماء نے یہ لکھی ہے کہ وہ فطرت جس پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس فطرت کی طرف لوٹ کر آنا، یہ ہے تزکیہ نفس. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، صاف کرنا. نفس جو ہے آپ کا دل ہو سکتا ہے، آپ کی شخصیت ہو سکتی ہے، آپ کی ذات ہو سکتی ہے. نفس کے یہ سارے معنی ہیں. قرآن مجید میں آیت ہے سورہ روم میں: فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اس فطرت پر قائم ہو جاؤ جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: کل مولود یولد علی الفطرہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ ہر بچہ جو ہے فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے. اس کے والدین یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا آتش پرست بنا دیتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہی پیدا ہوا تھا. جو اللہ نے اس کی فطرت میں جو چیز ڈالی ہوئی تھی، ان بلٹ تھی، اسلام، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت پر ایمان، وہ اس کے اندر ان بلٹ تھا، اسی پر وہ پیدا ہوا تھا.
تو جب وہ آیا اس کو جو ماحول ملا، اس کے ماحول نے اس کی فطرت کو مسخ کر دیا۔ مطلوب یہ ہے کہ تزکیہ نفس کے ذریعے ہم اس فطرت کی طرف واپس آئیں، یہ تزکیہ نفس ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ لفظی مطلب ہے بچنا، اور اس کا ٹیکنیکل مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اتنا زیادہ بچنے کی کوشش کرنا کہ بعض حلال چیزوں کو بھی اوائڈ کر لینا۔ یعنی بعض حلال چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے، بعض کہہ رہے ہیں جائز ہے، بعض کہہ رہے ہیں ناجائز ہے۔ اب تقویٰ کے درجہ کمال تک اگر کوئی شخص پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس گرے ایریا میں پڑے ہی نہ، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، کہ حلال جو ہے بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں شک و شبہ والی جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، آپ نے فرمایا کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یقع فیہ، اس کی مثال ایک ایسے چرواہے کی ہے کہ جو اپنی بکریوں کے ریوڑ کو لے کے ایک ایسی زمین کے قریب چراتا ہے جو حد بندی والی زمین ہے، اس پر نشان لگا ہوا ہے کہ اس کو کراس نہیں کرنا آپ نے، تو اگر وہ بکریاں وہاں حد کے قریب لے کر جائے گا تو عین ممکن ہے کہ اس کی بکریاں وہ حد پھلانگ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو حدود ہیں یہ اللہ کی ہیں، تو آپ ان کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی وہ باتیں جن میں آپ کو لگ رہا ہے کہ گرے ایریا ہے تو اس کے پاس بھی نہ جاؤ، دور رہو۔ تو یہ تقویٰ ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان کا لفظی مطلب ہے پرفیکشن، کسی چیز کو احسن طریقے سے کرنا، بہترین جو طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کا، یہ اس کا جنرل میننگ ہے کہ اس طریقے سے آپ کریں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے احسان کو ہر چیز پر فرض کر دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، کہ جب تم کسی کو سزائے موت دو اس پہ بھی احسان اپلائی کرو، یہ نہیں کہ اس کو آپ تڑپا تڑپا کے مار رہے ہیں کیونکہ اس کو سزائے موت دینی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے ہمارے دین میں، سوئفٹ طریقہ ہو۔ آپ نے فرمایا اگر تم ذبح کر رہے ہو جانور تو اس طرح کرو کہ اس پہ بھی احسان آپ کو نظر آئے، آپ نے چھری کو بہت تیز کرنا ہے، جانور کو آپ نے تکلیف نہیں دینی، سکون پہنچانا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے حدیث جبریل، اس حدیث میں تو احسان کا جو لفظی مطلب ہے وہ بیان ہوا ہے، حدیث جبریل میں اس کا جو ٹیکنیکل مطلب ہے، اصطلاحی مطلب وہ بیان ہوا ہے کہ جبریل علیہ السلام آتے ہیں انسان کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں 4-5 سوالات پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے جواب دیتے ہیں۔ احسان کا وہ پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مقام نہیں آتا، اور ظاہر ہے اس دنیا میں نہیں آ سکتا، تو کم از کم یہ یقین ضرور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہی اللہ کی معیت کا جو تصور ہے کہ ہی از ود می، ہی از واچنگ می، یہ تصور موجود ہو۔ تو یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ تزکیہ نفس کا لفظ استعمال کریں، آپ تقویٰ کا لفظ استعمال کریں، آپ احسان کا لفظ استعمال کریں، یہ ہم معنی ہیں۔ آخری اصطلاح کیا بتائی تھی؟ اخلاق حسنہ، یہ بھی ایک ہے، یہ ان سب سے زیادہ وسیع ہے ٹرم میں۔ اخلاق کیا چیزیں ہیں؟ دو لفظ ہیں جو حدیث میں استعمال ہوئی ہیں، ایک لفظ ہے خلق، دوسرا ہے خلق۔ خلق ہے آپ کی ظاہری شکل و صورت، کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں، موٹے ہیں، پتلے ہیں، لمبے ہیں، قد چھوٹا ہے، لباس کیا پہنا ہوا ہے، رنگ کیسا ہے، یہ ظاہری شکل و صورت ہے، یہ ہے خلق۔ خلق کا لفظی مطلب ہے کریشن، پیدائش، اللہ نے جس طرح ہمیں بنایا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے ہمیں تسلی دی ہے کہ جو خلق ہے تمہارا
اس میں میں نے تمہیں بہترین پیرائے میں پیدا کیا ہے، اس میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت اور پیرایا اور نقش و نگار دے کے پیدا کیا ہے. دوسری چیز ہے خلق. خلق کیا ہے؟ آپ کا اندرون، آپ کا جو انر امیج ہے. خلق آؤٹر امیج ہے، خلق انر امیج ہے، باطن کیا ہے آپ کا، صفات کیسی ہیں آپ کی، اخلاق. خلق کی جمع اخلاق ہے. ایک حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شیشہ دیکھنے کی دعا سکھائی ہے. آئینہ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ دونوں لفظ ہیں، خلق بھی ہے خلق بھی ہے. فرمایا جب آپ آئینہ دیکھیں تو یوں کہیں اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اللہ جس طرح تم نے مجھے ظاہری طور پر خوبصورت بنا دیا ہے اسی طرح میرے باطن کو بھی خوبصورت بنا دے. تو یہ بنیادی طور پر ڈیفینیشنز ہو گئیں تزکیہ نفس کے حوالے سے، یا اس کے جو ہم معنی الفاظ ہیں. ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسلی دی ہے کہ خلق آپ کا جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس بارے پریشان ہونے کی ضرورت ہے وہ خلق ہے، اس کو سنوارنے کی ضرورت ہے، تو آپ اس کے پیچھے لگیں. لیکن ہم نے ذرا ترتیب الٹ دی ہے. ہم خلق کے پیچھے زیادہ پریشان ہیں کہ میں دیکھوں کہ میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں دنیا کے سامنے، پریزنٹیبل شکل میں ہوں یا نہیں ہوں. اور اگر آپ گوگل کریں تو یہ جو میک اپ انڈسٹری ہے اس پہ دنیا میں 380 ارب ڈالر خرچ ہوتے ہیں سال میں، اس کا جو حجم ہے. اور ہمارے ملک کا جو بجٹ ہے وہ 38 ارب ڈالر ہے سال کا. یعنی آپ اندازہ لگائیں. تو ہمیں پریشان جس بارے میں ہونا چاہیے وہ خلق ہے، وہ خلق نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن انما ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ نہ آپ کی شکلوں کو دیکھتا ہے نہ آپ کے مال کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے اور آپ کے کام کو دیکھتا ہے. تو یہ جو اصطلاحات میں نے بتائی ہیں، تزکیہ نفس جو ہے سر فہرست، یا تقوی یا احسان، یہ مقامات ہیں، بلند مقامات ہیں. ان تک پہنچنا مطلوب ہے، اور ان تک پہنچنے کے لیے جو وسیلہ ہے، جو ذریعہ ہے، وہ عبادات ہے. یعنی جتنی بھی عبادات اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں ان کی حکمتیں ہمیں بتائی ہیں. نماز فرض ہے، عبادت ہے، ارکان اسلام میں سے ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی سے اور دیگر برائیوں سے روکتی ہے. تو عبادت، اس کا اثر جو ہے آپ کی شخصیت پر ہو رہا ہے، آپ کے اخلاق پر ہو رہا ہے کہ آپ برائیوں سے رک رہے ہیں. زکوٰۃ ہے، مالی عبادت ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے سورہ توبہ میں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کریں اور اس کے ذریعے ان کو پاک کریں، تزکیہ کریں ان کا. تو مال بھی پاک ہوتا ہے زکوٰۃ سے، اور ہمارا جو اندرون ہے نفس وہ بھی پاک ہوتا ہے مال کی محبت سے. حج کی عبادت ہے. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے اس حالت میں حج کیا کہ اس نے کوئی بد اخلاقی کی، کوئی بے حیائی کی حرکت نہیں کی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو وہ اپنے حج سے یوں لوٹتا ہے جیسے اسی دن پیدا ہوا ہو، اس کی ماں نے اس کو اسی دن جنا ہو. یعنی اس کے جو دیگر سابقہ گناہ ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یا پھر روزہ ہے رمضان کے اندر. رمضان المبارک ایک بہت بڑا موقع ہے
اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے، لیکن پہلے میں چند ان چیزوں کی بات کرتا ہوں جو ہمیں تزکیہ نفس میں مدد دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں تو آپ تزکیہ نفس کے حصول میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اپنے دل کو اور ذہن کو صاف رکھیں۔ کسی مسلمان کے بارے میں نفرت کے جذبات، حسد کے جذبات، بغض اور کینہ، اس کو نکال دیں، یا حد المقدور کوشش کریں کہ اس کو نکال دیں۔ اس کا ایک ذریعہ معاف کر دینے کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، سورہ حشر میں ہے، دعا ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے بارے میں کینہ اور بغض نہ رکھ جو ایمان لے آئے ہیں، یعنی مسلمانوں کے بارے میں۔ تو یہ دعا بھی ہمیں مانگنی چاہیے۔ دوسرا جو عمل ہے جس سے ہم تزکیہ نفس حاصل کر سکتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے، کہ جتنا انسان زیادہ اللہ کا ذکر کر سکے وہ کرتا رہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ محنت طلب چیز نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ساتھ میں الحمدللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، پتہ نہیں میں اس قابل تھا بھی یا نہیں، تو میں یہ نعمت انجوائے کر رہا ہوں۔ آپ کوئی اچھی چیز دیکھیں، اللہ اکبر کہیں، ماشاء اللہ کہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ کہیں، یہ سارے اللہ کی ذکر کی شکلیں ہیں۔ اور اس سے جو فائدہ ہمیں پہنچتا ہے وہ تزکیہ نفس ہے، وہ ہمارا دلی سکون ہے، دل کا اطمینان ہے۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا باعث ہے۔ تیسرا جو عمل ہے وہ ذرا انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ مغربی روایات کو چھوڑ کر اسلامی روایات کو اپنایا جائے۔ یہ تزکیہ نفس کا ایک بہت بڑا سبب ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ کی ہے 1400 سال پہلے کہ تم مغرب کی روایات کو اپناؤ گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، کہ تم سے پہلے جو امتیں ہیں تم ان کا اتباع کرو گے، بالکل ایسے برابر جیسے تیر کے پر ہوتے ہیں پیچھے، اس کو بیلنس میں رکھنے کے لیے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کی بل میں گھس جائیں تو تم بھی ان کے پیچھے گھس جاؤ گے، یعنی بلائنڈلی ان کو فالو کرو گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اور کون ہے ان کے علاوہ؟ تو یہ ہمیں احتیاط کرنا ہے، اور ہمیں ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ دیکھنا ہے کہ یورپ پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جس کو ہم ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ 13ویں 14ویں 15ویں صدی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو انہیں یہ ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ جس میں پورا یورپ جو ہے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور اسپین سے مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں ترجمہ ہو کے یورپ جا رہی تھیں، اور ان میں ایک شعور پیدا ہو رہا تھا، بیداری کا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ چرچ کو یہ بات ناگوار تھی کہ سائنس جو ہے ان کے معاشرے میں اجاگر ہو، اس کی اٹھان ہو، کیونکہ عیسائیت کے جو عقائد تھے وہ سائنس سے ٹکراتے تھے۔ کوئی کہے کہ زمین گول ہے، کوئی کہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے، کوئی کہے کہ سورج بھی گھوم رہا، یہ سارے جو ہیں چرچ کے مسلمہ اصولوں کے نہایت خلاف تھے۔ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں ابو الحسن ندوی، ان کی کتاب ہے کئی جلدوں پہ، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں چرچ نے بہت مظالم ڈھائے ان لوگوں پہ جو متاثر ہو رہے تھے مسلمانوں کی کتابیں پڑھ کے، اور انہوں نے فگر لکھا ہے 30 لاکھ لوگوں کو سزائے موت دی گئی ہے، اور لکھا ہے کہ 32,000 ان میں ایسے ہیں جن کو زندہ جلایا گیا ہے، ان میں سائنسدان بھی ہیں اور بہت سے لوگ ہیں۔ تو
چرچ کے ان مظالم کے رد عمل میں بہت سی تحریکیں پیدا ہوئیں. ان میں جو سب سے اہم ہے وہ تحریک نشأت ثانیہ ہے، جس کو آپ رینیسانس کہتے ہیں. پھر اسی کی چھتری کے تحت بہت سی اور تحریکیں آتی ہیں، لبرلزم کے نام سے، عقل پرستی ہے ریشنلزم کے نام سے. مثلاً ایک صاحب ہیں ڈیکارٹ، اس کا ایک جملہ ہے جس سے آپ دیکھیں کہ وہ عقل پرستی میں کتنے تھے. وہ کہتا ہے کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم، یعنی جو عقل میری کہتی ہے کہ یہ موجود ہے اس کو میں تسلیم کروں گا اس کا وجود. اگر میری عقل کسی کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی تو میں نہیں کروں گا، خواہ وہ خدا ہی کیوں نہ ہو. یا ایک اور ہے ان میں سائنسدان کہہ لیں یا نیتشے، اس کی بہت سی تحریریں ہیں. ایک تحریر کا عنوان ہے دا ڈیتھ آف گاڈ. نعوذ باللہ، ایک عجیب و غریب ایک سلسلہ چل پڑا. وہ ہر تحریک جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ دین بیزاری پر مبنی ہے. تو تزکیہ نفس جو ہے وہ اس یقین سے حاصل ہوتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام جو ہے اس کا سائنس سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. سائنس کا ٹکراؤ اگر تھا تو عیسائیت سے تھا، اسلام سے نہیں تھا. اگر اسلام سے ہوتا تو پھر یورپ میں یہ مسئلہ کیوں کھڑا ہوتا؟ یورپینز جو ہیں وہ مسلمانوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے تو سائنسدان بن رہے تھے. تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ ہمیں یورپ کی طرف سے جو یلغار آتی ہے فکری، اس کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے. ایک اور دلچسپ کام ہے جو عقیدہ ہے جو ہمیں تزکیہ نفس حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے، وہ ہے عقیدہ ختم نبوت پر پختہ یقین. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ہمارا یقین ہے کہ انسانی عقل اور انسانی علم جتنا مرضی ترقی کر جائے وہ اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت کے سامنے اس کی کوئی وقعت یا کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر یہ ہدایت دے کر تمام انسانیت کی طرف بھیجا ہے، اور وہ ہدایت جو ہے قرآن اور سنت کی شکل میں ہے، تو ہمیں گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب کوئی بھی نئی تحریک اٹھتی ہے، کوئی بھی نیا سلوگن آتا ہے، کوئی بھی بغاوت اٹھتی ہے، کوئی جھوٹا نبی کھڑا ہو جاتا ہے اور اس ہدایات میں جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے بھیجی ہیں رد و بدل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمیں وہ ہدایات جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچی ہیں وہ کافی ہیں، اور ہمیں کسی نئی تحریک کی یا کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تزکیہ نفس کے لیے یا کسی اور دنیاوی اور اخروی فلاح کے لیے اس کے پیچھے لگیں. تو یہ عقیدہ جو ہے عقیدہ ختم نبوت تزکیہ نفس کے لیے بہت ضروری ہے. جس طرح قرآن آخری کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس طرح یہ امت بھی اللہ تعالیٰ کی آخری امت ہے اور بہترین امت ہے. اور اس کی جو شہادت ہے، اس کا جو سرٹیفکیٹ ہے، وہ اللہ نے خود دیا ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے میدان عمل میں اتارا ہے. تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، کیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. اس کے بعد جو عمل تزکیہ نفس کے حوالے سے ہمارے لیے سب سے اہم ہے، اور وہ ہمارا جو موضوع ہے اس سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان سے ہمیں تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے. رمضان میں کیا ہے؟ دو بنیادی چیزیں ہیں، روزہ ہے اور قرآن ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ دونوں ہمارے لیے سفارش کریں گے. روزہ بھی اور قرآن بھی یہ انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے اور ہمارے حق میں شفاعت کریں گے کہ یا اللہ، روزہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو دن میں بھوکا رکھا اور تیری خاطر یہ بھوکا رہا.
قرآن کہے گا وہ بھی انسان کی شکل میں پیش ہوگا کہ یا اللہ اس کو میں نے راتوں میں جگائے رکھا تیری خاطر. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر ہم رمضان کے دنوں کو روزوں پر قربان کر دیں اور رمضان کی راتوں کو قرآن پر قربان کر دیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہمیں تزکیہ نفس کی جو نعمت ہے وہ عطا کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ کس طرح ہمارے تزکیہ نفس کرتا ہے. روزے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے. الصوم جنت، یعنی ہم گناہ کا ارادہ کریں اور روزے سے ہوں تو روزہ ایک ڈھال بن جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، گناہ نہیں کرنے دیتا. اور پھر روزے میں ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ پرسنل لیول پہ ہے. یعنی دنیا میں کسی کو نہیں پتہ چل سکتا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں، صرف اللہ جانتا ہے. تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک بہت ہی پرسنل لیول کی عبادت ہے. اور غالباً اسی لیے ایک حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہو الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصیام، کہ ابن آدم کا ہر کام جو ہے وہ اس کے اپنے لیے ہے، جیسے وہ کرتا ہے ویسے بھرتا ہے. اگر نیک کام کرے گا تو میں اسے اس کا 10 گنا دوں گا، اور یہ 10 گنا جو ہے 700 گنا تک بھی لے کے جا سکتا ہوں سوائے روزوں کے. پھر کیا فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے ہے اور صرف میں اس کی جزا دے سکتا ہوں. یعنی اس کا کوئی حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں کاؤنٹنگ میں نہیں بتا سکتا یا نہیں بتاؤں گا. اللہ تو ہر چیز کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. تو یہ جو تعلق پیدا کرتا ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ بہت قیمتی ہے، اور یہی دراصل تزکیہ نفس ہے. قرآن کس طرح تزکیہ نفس کرتا ہے؟ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے. اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ بحیثیت امت ہماری ایک محرومی ہے، بد نصیبی ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اور اسی میں خوش ہیں کہ بھئی ہم نے قرآن پڑھ لیا اور اپنا اجر ہم سمیٹ لیا ہم نے. لیکن یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے. قرآن کے جو دو بڑے بڑے مقصد ہیں ان میں ایک تو یہی ہے کہ آپ اللہ سے تعلق قائم کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ ہدایت حاصل کر رہے ہیں اس سے، اور اپنی زندگی کو اللہ کی ہدایات نے جو اس نے دی ہیں اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر آپ ظاہر ہے کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے، اور قرآن کا جو ہمارے اوپر حق ہے وہ آپ ادا نہیں کر سکتے. یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کا ہمارے اوپر کوئی حق ہے؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ ہاں ہے. پہلے سپارے میں یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی تعریف کر رہے ہیں کہ آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جب ہم نے انہیں کتاب عطا کی تو انہوں نے اس طرح تلاوت کی کہ اس کا حق ادا کر دیا. تو کوئی شخص دل پر ہاتھ رکھ کے کہے کہ یار اگر میں قرآن مجید کو پڑھتا جاؤں ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آئے تو کیا میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں؟ تو ظاہر ہے جواب نفی میں ہے. تو جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، قرآن مجید ہمارے لیے تزکیہ نفس کا باعث نہیں بن سکتا. تو یہ ایک چابی ہے، اور سچی بات ہے علماء نے اس پہ قلم اٹھایا ہے اور لکھا ہے کہ یہ ہماری امت کے زوال کا سبب ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. ان میں مولانا محمود الحسن ہیں جو شیخ الہند ان کا لقب ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں جہاد کیا، انگریزوں کے خلاف گرفتار ہوئے، ان کو انہوں نے کالا پانی بھیج دیا، سزا ہوئی، اور کئی سال تک وہ وہاں پہ رہے، اور انہوں نے اپنی ڈائری لکھی وہاں پہ. جب واپس آئے سزا مکمل کر کے تو انہوں نے دیوبند کے علماء کو اکٹھا کیا، ان سے خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سال تک یہ سوچتا رہا ہوں کہ اس امت کے زوال کا سبب کیا ہے. تو مجھے 2 سبب سمجھ میں آئے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، قرآن سے ہم دور ہو گئے، اور دوسرا جو ہے یہ ہماری آپس کی تفریقہ اور فرقہ واریت ہے، فرقوں میں بٹ جانا ہے.
بعض علماء نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اصل میں سبب ایک ہی ہے، وہ قرآن سے دوری ہے۔ دوسرا جو فرقہ واریت کا ہے ہمارے اوپر نحوست، یہ نتیجہ ہے قرآن سے دور ہٹنے کا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفریقے میں نہ پڑو۔ تو دراصل یہ ایک ہی حکم ہے کہ اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم تفریقے میں نہ پڑو۔ اگر نہیں تھامو گے تو پھر منتشر ہو جاؤ گے اور آپس میں اختلاف کرو گے۔ یہ انہی کو اسیر مالٹا کہا جاتا ہے نا محمد الحسن صاحب؟ جی، حدیث میں ہے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابشروا وابشروا الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور 2 دفعہ کہا کہ تمہیں خوشخبری ہو، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ قالوا نعم، سب نے کہا جی ہاں ہم یہ گواہی دیتے ہیں۔ قال فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا۔ فرمایا کہ پھر یہ جو قرآن ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، یہ ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اس نے تمہیں دے دیا ہے۔ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامو گے تو نہ کبھی گمراہ ہوگے اور نہ کبھی تباہ ہوگے۔ تو یہ ایک بشارت ہے قرآن کے حوالے سے اور روزوں کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ذریعہ ہے رمضان میں جو ہمارے تزکیہ نفس میں بہت زیادہ ممد اور معاون ثابت ہوتا ہے، وہ سنت اعتکاف ہے۔ اعتکاف جو ہے یہ دراصل ایک ایکسیپشن ہے۔ عام طور پر ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم معاشرے سے کٹ آف ہو جائیں، الگ تھلگ جا کے کسی غار کی ٹوہ میں بیٹھ جائیں، کیونکہ ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے سرے سے۔ جو دنیا سے قطع تعلق ہونا حرام ہے، منع کیا ہے۔ یہ ایک استثناء ہے، ایکسیپشن ہے کہ سال میں 10 دن کے لیے تم معاشرے سے کٹ آف ہو جاؤ اور صرف عبادت میں لگ جاؤ اور اللہ کی عبادت پر اپنی توجہ کو مرکوز کرو۔ اس میں ایک رات آنے والی ہے لیلۃ القدر، اس کو تلاش کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو اور صرف اللہ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرو۔ اتنی اجازت ہے بس، اس سے زیادہ آپ کو دنیا سے کٹ آف ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ایک موقع ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے کہ آپ اس میں اللہ سے تعلق قائم کریں اور تزکیہ نفس حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح رمضان کے بالکل آخر میں ایک اور عبادت ہے، اس کو ہم زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں۔ یعنی ایک تو زکوٰۃ ہے مال کی، وہ ہے، یہ علیحدہ ہے۔ یہ اس سے زیادہ اس کا جو رول ہے سخت ہے۔ جو مال کی زکوٰۃ ہے جو ارکان اسلام میں سے ہے، اس میں تو ایک نصاب ہے نا کہ آپ کے پاس اتنا سونا یا چاندی یا اتنے جانور یا اتنی زراعت ہو تو تب ہے نا۔ اس میں اگر آپ کے پاس 24 گھنٹے کا کھانا ہے دین یو ہیو ٹو پے زکوٰۃ الفطر، اور ہر بندے نے دینا ہے۔ اس میں عاقل بالغ کی ضرورت نہیں ہے، بچوں پر بھی ہے، آپ کے ملازمین پر بھی ہے، آپ کے اوپر کہ آپ کے بچے ہیں چھوٹے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر آپ کی بیوی جو ہیں حاملہ ہیں اس بچے پر بھی فرض ہے، یعنی یہ بعض کی رائے ہے، تمام کی نہیں ہے، لیکن گھر کے تمام افراد پر ہے۔ جو مال کی زکوٰۃ ہے وہ صرف عاقل بالغ پر ہے اور جو صاحب نصاب ہے اس پر ہے، لیکن یہ جو زکوٰۃ الفطر ہے رمضان کے آخر میں عید الفطر سے پہلے ہی ادا کرنی ہے، ورنہ یہ قبول نہیں ہوگی۔ اس پر بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور عید الفطر سے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ تزکیہ نفس کا یہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ آخر میں رمضان کے جو اثرات ہیں اس کا میں ذکر کر کے بات ختم کر دیتا ہوں کہ یہ اثرات جو ہیں صرف انفرادی نہیں ہیں بلکہ اجتماعی ہیں۔ پوری امت پر یہ اثرات نظر آتے ہیں۔ اس میں اجتماعی کفالت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ کا نظام ہے، صدقات کا ہے، اجتماعی افطاری کا ہوتا ہے، سلسلہ خاندان کے افراد میں مزید ایک تعلق کی مضبوطی ہوتی ہے۔ اس میں معاشرے کی تربیت ہے ضبط نفس کے حوالے سے، صبر کے حوالے سے، اور پھر
اب تو خیر یہ کم ہو گیا ہے، پہلے بہت زیادہ تھا کہ معاشرے میں، محلے میں جو بزرگ ہوتے تھے وہ بچوں کو روک ٹوک کرتے تھے، امر بالمعروف کا ایک سلسلہ ہوتا تھا، کسی کو برا کام کرتے دیکھتے تھے تو اس کو جھاڑ بھی دیتے تھے، ڈانٹ دیتے تھے۔ یہ ہونا چاہیے، بزرگوں کے احترام میں یہ آتا ہے کہ وہ ان میں یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو روک سکیں برے کاموں سے۔ اور یہ ہے کہ بڑے، اگر آپ کسی بڑے کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کسی برائی میں مبتلا ہے تو آپ اس کو روک سکتے ہیں، کم از کم بات ضرور کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ بات بھی نہیں کریں گے تو آپ کا ایمان کا جو لیول ہے وہ بہت کم ہے، اس کے بعد تو ایمان ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، یعنی فورس اس میں استعمال کرے۔ علماء نے کہا ہے کہ یہ جو سٹیج ہے یہ حکومت کی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر آپ اس کو زبان سے روکیں، اس کے خلاف آپ بات کریں، اس بندے کو روکیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، بعض دفعہ زبان کھولنے سے بھی بندہ غائب ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ دل میں اس کو برا جانیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اس کو دل میں بھی برا نہیں جانتے تو پھر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ امت کے لیول پہ اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر رمضان کے اثرات میں 2 اثر بہت اہم ہیں۔ ایک اثر یہ ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوا ہے یا نہیں، پہلے سے زیادہ ہوا ہے یا نہیں۔ اور دوسرا اثر یہ ہے کہ آپ کی جو خیر خواہی ہے اس کا جذبہ اللہ کی مخلوق سے پہلے سے بڑھا ہے یا نہیں۔ یہ 2 بہت اہم اس کے اثرات ہیں، ان پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر ویسے ہی ہیں جیسے داخل ہوئے تھے پھر تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر بہتری پاتے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، اس کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیسے پتہ چلے کہ میرا تعلق جو ہے اللہ سے بڑھ گیا ہے؟ کوئی اس میں کوئی گیج ہونی چاہیے نا۔ اس کا جو مظہر ہے، طریقہ ہے معلوم کرنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ پہلے جتنا قرآن مجید کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اس سے زیادہ ہیں یا کم ہیں، کیونکہ یہ اس تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی طرح مخلوق کے حوالے سے کہ آپ پہلے غریبوں پر جتنا خرچ کرتے تھے اتنا ہی کر رہے ہیں یا اس سے زیادہ کر رہے ہیں یا کم کر دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، کیونکہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور اس کا جب ہم استقبال کرتے ہیں تو امت 2 قسم کے رویوں کا شکار ہوتی ہے۔ ایک رویہ جو ہے عوام الناس کا ہوتا ہے اور ایک رویہ جو ہے اہل ایمان کا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا رویہ جو ہے اہل ایمان والا ہو۔ لیکن یہ 2 رویے ہیں کیا، میں مختصراً بتا دیتا ہوں، اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عوام کا جو رویہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی رمضان آ رہا ہے، ہماری جو روٹین ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہوگی، تو کوئی بات نہیں، 1 مہینے کی تو بات ہے، اللہ نے حکم دیا ہے تو اوکھے سوکھے ہو کے رکھ لیتے ہیں روزے، پھر واپس اپنی روٹین پہ آ جائیں گے، اللہ خیر صلاح۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ رمضان میں داخل ہوئے اور پھر رمضان سے خارج ہوئے، رمضان نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے روزوں سے ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں ان کے روزوں میں سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سحری کی ڈٹ کے سارا دن بھوکے رہے، پھر افطاری کی ڈٹ کے روزہ ختم ہو گیا۔ تو یہ جو ہے کہ بس آپ نے رمضان کو ایک استثناء، ایک ایکسیپشن سمجھا کہ اس نے آپ کی جو 11 ماہ کی روٹین تھی اس کو خراب کر دیا، اور آپ نے تھوڑا صبر دکھا کے اس کو برداشت کر لیا اور پھر واپس اپنی پرانی ڈگر پہ آ گئے۔ یہ عوام کا روزہ ہے، اور افسوس ہے کہ اکثر لوگ اس طرح ان کا ہوتا ہے رویہ۔ اہل ایمان کا رویہ یہ ہے کہ یا اللہ، ہم نے ان 11 مہینے میں اپنا ستیہ ناش کر لیا ہے، روٹین خراب کر لی ہے، یہ تو نے ایک پھر ہمیں موقع دے دیا ہے، اس قابل سمجھ لیا ہے کہ ہمیں یہ مہینہ عطا کر رہا ہے، تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس مہینے میں اپنی روٹین کو صحیح کریں، اور کوشش کریں گے کہ اس کے بعد جو ہم آئے گا شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، باقی مہینے، ان میں اس روٹین کو جاری رکھیں۔ تو وہ رمضان کو ایک تربیت گاہ کے طور پر لیتے ہیں، ایک ٹریننگ کورس کے طور پر لیتے ہیں،
اور اس میں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ پھر یہ ہے کہ روزہ آتا ہے تو جو سنت طریقہ ہے، آداب بتائے گئے ہیں کہ نظر کا بھی روزہ ہے، ان چیزوں کو نہیں دیکھتے جن سے اللہ نے منع کیا ہے. سماعتوں کا بھی روزہ ہے، ان چیزوں کو نہیں سنتے جن کے سننے سے اللہ نے منع کیا ہے. زبان کا بھی روزہ ہے، وہ باتیں نہیں کرتے، فحش گوئی ہے، گالی گلوچ ہے، غیبت ہے، چغل خوری، ان سے، جھوٹ ہے، جھوٹی قسمیں ہیں، ان سے بچتے ہیں. اور دیگر اعضاء کی بھی حفاظت کرتے ہیں جو گناہ میں استعمال ہوتے ہیں. معدے کی حفاظت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بدترین برتن انسان بھرتا ہے وہ اس کا معدہ ہے. تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میں کہیں بد پرہیزی تو نہیں کر رہا، کسی ماہر غذائیات سے مشورہ کر لینا چاہیے. اور آخر میں یہ ہے کہ ہم جب افطار کرنے لگیں، حدیث میں آتا ہے کہ للصائم فرحتان، فرحت عند افطارہ، کہ جو روزہ دار ہے اس کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں. ایک موقع وہ ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور ایک موقع وہ ہوگا جب وہ اپنے پروردگار سے ملے گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا جو رمضان آ رہا ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس میں تزکیہ نفس کی، تقوی کی، احسان کی، اخلاق حسنہ کی جو یہ نعمتیں ہیں، دولتیں ہیں، یہ حاصل کر سکیں. اور رمضان جو ہے اس طرح نہ ہو کہ ہماری زندگی میں آئے اور ہم اس سے استفادہ نہ کر سکیں. جزاکم اللہ خیراً. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.